बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सियासी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के दावे अपनी जगह और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो मुअत्तल हो गया है। वो कह रहे हैं मुअत्तल हुआ है, लेकिन कुछ ज़रा कह रहे हैं कि मनसूख हो गया, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट था वो मौजूदा धरनों और एहतजाज से ही हासिल हो जाएगा। उनका ख्याल है कि जिस तरह मुल्क गिर धरने और एहतजाज शुरू हो गया, जलाओ घिराव शुरू हो गया, उससे रिज़ल्ट निकल आएगा। और इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को वो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत भागने पर मजबूर हो जाएगी, उसे इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इससे तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है अपनी राय का भी इजहार करें। जी नाज़रीन, इमरान खान पे हमला हुआ, लॉन्ग मार्च मुअत्तल हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मनसूख हो गया, और ज़रूरत भी क्या उसकी लॉन्ग मार्च की। अगर पूरे मुल्क में जो है वो जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर लॉन्ग मार्च से भी तो यही मसला लेना था कि असल तो हुकूमत पर दबाव डालना था। तो क्या हुकूमत जो है वो डर गई, कमज़ोर है कि नहीं? अभी तो FIR पे लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्या है कि पंजाब में हुकूमत है तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी की, यानी परवेज़ इलाही की, और वफाक से मुतालबा है कि 3 आदमियों को बाकायदा इस्तीफ़े ले लिए जाएँ, जिनमें वज़ीर आज़म भी हैं, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी हैं, और एक जनरल फैसल की बात की जा रही है बार बार। अब वो सिक्योरिटी अदारे के एक ज़िम्मेदार मतलब अफसर हैं, इनका कहना है कि इन तीनों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर पर्चा काटा जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत भी, वो कहते हैं ना, कांपे टांग रही हैं, तो वो पर्चा काटने को तैयार नहीं। अब पंजाब में जो कुछ जलाओ घिराव हुआ, या कहीं लाठीचार्ज हुआ, या आंसू गैस हुई, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो भी हुकूमत पंजाब है, और पंजाब में हुकूमत परवेज़ इलाही की है। परवेज़ इलाही इमरान खान के आशीर्वाद पे चलते हैं। लेकिन FIR के मामले पर इस वक्त दोनों की राय जो है वो मुख्तलिफ है, यानी रास्ते ही जुदा जुदा हो गए हैं। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मामला ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अब गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर में छोटे मोटे हंगामे हुए, मुख्तलिफ जगह पे हुए, आज भी 4-5 जगह पे धरना मौजूद है। मुख्तलिफ शाहराहों को रोका गया है, ट्रैफिक मुअत्तल है, यानी इंसानी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तली का शिकार है। और इस सारे मामलात में पंजाब पुलिस जो है वो तमाशाई है, इसलिए कि पंजाब में हुकूमत PTI के इत्तेहादियों की है, और वहाँ पे किसी को कोई रद्द अमल का इजहार करने की इजाज़त नहीं है। यही वजह थी कि गवर्नर हाउस लाहौर के मेन सदर दरवाजे को जो है, मेन दरवाजे को आग लगाई गई, वहाँ एहतजाज भी किया गया। हालांकि वो ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब फुटेज में देखा जा सकता है, मेरे कहने या आपके कहने से कुछ नहीं, लेकिन फुटेज इस बात की ज़मानत दे रही है कि वहाँ इतना बड़ा कोई जम्मे गफ़ीर हज़ारों में नहीं था जिसको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन पंजाब पुलिस ने नहीं रोका। इमरान खान ने जो गुज़श्ता रात कौम से खिताब किया, या तकरीर की, या अपने हालात से आगाह करने के लिए जो बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा IG पंजाब पर भी निशान है, उसे भी फारिग किया जाए। वो उसने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा इन 3 अफराद के ख़िलाफ़ हमने नाम दे दिए, इनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। बात यह कि 2 पार्टी हैं, ख़ास तौर पे जो मैं जिक्र करूँगा, 2 मुख्तलिफ पार्टी हैं। फवाद चौधरी ने कहा जलाओ घिराओ सब निकल आओ, एक मकबूल लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह हमला प्लान किया गया, मंसूबा बनाया गया, और उस पर फायरिंग की गई। ये तो अल्लाह का फजल हुआ कि बच गया। लेकिन जो कंटेनर पे मामला थे वो, और उसकी फुटेज ये बता रही है कि ऐसी कोई अफरा तफरी उस अंदाज में नहीं हुई जैसे फायरिंग में होती है। यानी कोई लीडर जो है वो अपने लीडर के करीब नहीं गया, या जो लोग ज़ख्मी हुए, या फैसल जावेद ज़ख्मी हुए, तो उनको गोली नहीं लगी, कुछ और मामला हुए जो वहाँ पे थे। अफरा तफरी में हो जाता है। ताहम अब जो सामने आए हैं इमरान खान साहब, तो उनका टांग पे प्लस्तर है। पहले कहा गया था 1 गोली लगी, फिर कहा गया एक टखने पे गोली लगी और एक रान में गोली लगी, लेकिन प्लस्तर जो है वो टांग में मौजूद है। अब ये मामला जो है ये शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। जो पकड़ा गया उस पर उसका जो इकबाली बयान है उस पर इतराज़ है कि नहीं, ये वो नहीं है, ये झूठ है, ये मामला को बिगाड़ने के लिए की जा रही है। जो ऐनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि फायरिंग जो है वो 2-3 जानिब से हुई, और जो खोल मिले हैं वो मुख्तलिफ गनों के हैं, सिर्फ उस पिस्तौल के नहीं जो हमलावर के पास है। हमलावर बाकायदा इकबाली जुर्म कर रहा है, दावेदार भी है कि मैंने सिर्फ इमरान खान की ज़ात से बदला लेना था, उसकी जान लेनी थी, और मैं घर कह के आया था।
یہ معاملات اس طرح مطلب الجھتے جا رہے ہیں کہ سلجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو ہے نا کوئی عملی جو کارروائی نہیں ہو سکی. 2-3 باتیں یہ ہیں کہ اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ احمد چٹھا کو میں نے کہا تھا کہ وزیر آباد اور گجرات کے درمیان کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ حملہ ہونے والا ہے. لہٰذا اب الزامات یہ لگ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ نمبر 1 تو پنجاب جواب دے، پنجاب کی حکومت آپ کی ہے، وہ فیصلہ کریں. تحقیقاتی جو بھی کمیشن بنائیں گے اس میں اگر ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، ہم سے مدد لی جائے گی، ہم بھی کرا دیں گے، مدد دے دیں گے. لیکن اصل چیز جو ہے پنجاب حکومت جواب دے کہ سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں تھے جب ان کو پتہ تھا. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بھی کوتاہی کی، مطلب انتظامات اس انداز میں نہیں کیے جس طرح بلٹ پروف شیٹیں لگانی چاہیے تھی کنٹینر پہ، وہ نہیں لگائی گئی. اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ ہوا، بڑا بچکانہ سا مسئلہ ہوا کہ ہمارے رپورٹر حضرات جو ہیں خاص طور پہ ایک بڑے نجی ٹی وی کے جو رپورٹر تھے ہمارے دوست فراز احمد صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور وہ بار بار نشان پہ بتا دی یہاں گولی لگی، یہ ہوا وہ ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایسا حادثہ ہوتا ہے، اسے فوراً حادثے کے بعد جو ہماری فورسز ہیں، جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اسے فوری طور پر کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تاکہ وہاں سے شواہد جو ہیں وہ غائب نہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہ بے نظیر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد وہاں جو خون بہا تھا اس کو دھو دیا گیا تھا، اور اسی دھونے کی وجہ سے ہی معاملات بگڑ گئے. اسکاٹ لینڈ بھی کہ لوگ بھی آئے اور کچھ بھی نہیں نکل سکا. یہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ اسکاٹ لینڈ سے کرائیں، کہیں سے تحقیقات کرا لیں، جتنے معاملات بگاڑ دیے گئے ہیں ان معاملات میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. لیکن یہ کہنا اعجاز چودھری کا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے، میں نے فون کر کے اطلاع دی تھی احمد چٹھا کو، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ تھا. اسی طرح جو ارشد شریف والا مسئلہ تھا اس میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں پتہ تھا. اگر پتہ تھا تو پھر کوتاہی کس کی ہے؟ پھر معاملات اس حد تک کیوں پہنچے؟ یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، سوالیہ نشان ہے. لیکن اس وقت پورے پاکستان میں رد عمل پر کہ ایک مقبول لیڈر، ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین، ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ کیا گیا، اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے. میں اس بات کی سخت مذمت کل بھی کر چکا ہوں، آج بھی کرتا ہوں کہ کسی کو بھی بیان اور زبان پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، کسی کو بھی بولنے پر یعنی تقریر کی پابندی نہیں ہو سکتی، احتجاج پہ پابندی نہیں ہو سکتی کہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا کسی کی زبان بندی کے لیے اس کو گولی مار دینا، اس کی زندگی چھین لینا بڑا ظلم ہے. لیکن اس کے ساتھ جو معصوم لوگ مارے گئے، آج تو یعنی شاید کہ یہ بھی ایک بیان سامنے دیکھنے میں ملا کہ وہ کہہ رہے ہیں کنٹینر پہ بھی ایک شخص مر گیا. وہ شخص کون تھا؟ کیا یہ جھوٹا بیان ہے تو اس کی بھی بات وضاحت ہونی چاہیے، اور اگر یہ سچا بیان ہے تب بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا ہوا. فائرنگ جو ہے 2-3 جانب سے ہوئی تو باقی بھی آنے چاہیے. اب 2-3 سہولت کار جو ہیں، وقاص جس نے پستول دیا تھا اس کو، وہ سامنے آ گیا ہے، نوید کے ساتھ شامل ہو گیا شامل تفصیل، اس کے ساتھ ایک اور بھی ان کا ساتھی ہے. لیکن معاملات اس سے حل نہیں ہو رہے. جب عینی شاہدین کہہ رہے ہیں 3 جانب سے فائرنگ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ جب عینی شاہدین بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی مار رہے ہیں کہ کنٹینر سے بھی فائرنگ ہوئی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ مرنے والے کس کی گولی سے مرے. اس لیے کہ خول صرف پستول کے نہیں ملے، 13 افراد سے زائد لوگ جو ہیں زخمی ہیں. کچھ بھگدڑ سے جو زخمی ہوئے ان کا نام بیچ میں نہیں آیا، لیکن یہ سب کچھ واقعہ ہوا ہے. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے میڈیا والے، ہمارے لوگ، ہمارے دوست، بہت سے لوگ جو ہیں وہ دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ حملہ ہوا ہی نہیں، یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، جان بوجھ کے معاملات کو ہوا دینے کے لیے کی گئی تھی. اور یہ بات صرف ہمارا میڈیا نہیں کہہ رہا، وہ سرحد پار جو شادیانے بجا رہے تھے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا گیا، عمران خان نے پولیس اور فوج کو چیلنج کر دیا، وہ صاحب جو تماشا کر رہے تھے 2 دن سے، اب وہاں سے بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں جی یہ سب ڈرامہ تھا، اور یہ دیکھیں یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ پٹی باندھ کے عمران خان کو کیوں اتارا گیا؟ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو فوری طور پر کوئی کپڑا شپڑا پھاڑ کے باندھ کے اور فوری طور پہ لے جایا جاتا ہے. پھر ان کو سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں لے جایا گیا، نجی اسپتال میں کیوں لے جایا گیا، فوری طور پہ ہیلی کاپٹر استعمال کیوں نہیں کیا گیا، خون ضائع ہونے کا کیوں نہیں تھا؟ فیصل جاوید کے اتنا خون کپڑوں پہ لگا ہوا تھا، تو عمران خان کی تو شلوار پہ بھی خون نہیں تھا جہاں گولی لگی ہے ٹانگ پہ. تو یہ سارے معاملات جو ہے، پٹی کیسے باندھ دے گی، یہاں پٹی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ ایمبولینس موجود تھی، سب کچھ تھا، لیکن اتنا ٹائم کب ہوتا ہے جب ہنگامی صورتحال ہو؟ تو کون پٹیاں کرتا ہے، کون وہاں پہ طبی امداد پہنچاتا ہے؟ اسے تو فوری طور پر جائے محفوظ پہ لے جایا جاتا ہے. جو بیچارہ زخمی ہوتا ہے، جو
شکار ہوتا ہے حادثے کا، تو عمران خان ایک اہم آدمی تھے، تو ان کو فوری طور پہ ہیلی کاپٹر سے کیوں نہیں لاہور منتقل کیا گیا، گھنٹوں میں لاہور کیوں لایا گیا؟ یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس سے معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو جلاؤ گھراؤ دھرنا پارٹی جو بازی شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ KPK کے صوبائی وزیر نے انور زیب نے کلشن کو لہرا کے کیے کہ ہم آ رہے ہیں عمران خان تمہارا بدلہ لیں گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے، فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے۔ تو پھر بات وہی ہے جو کل میں نے ریکویسٹ کی تھی، خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیں، مل بیٹھیں، افہام و تفہیم سے بات کریں، اور موجودہ صورتحال میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا حکومت کی اتحادی پارٹیوں، سب ایک ایسا مساق جمہوریت کریں جس سے آئندہ الیکشن میں آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کو نظر آئے کہ آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، ورنہ ان سیاستدانوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کے ہوں۔ کیوں کہ جو انارکی پھیلے گی ملک میں، جو آگ لگائی جا رہی ہے، اگر یہ آگ بھڑک گئی اور یہ پھیل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر وہی حال ہوگا جو ویتنام میں تھا، جو شام میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو مصر میں ہوا۔ کیا ہوگا؟ انسانوں کی جان نہیں جائیں گی، قیمتی انسانوں کی جانیں جائیں گی۔ تو پاکستان میں معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، تو کیا یہ اس طرح گھٹ جائے گا؟ نہیں گھٹے گا۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، 2023 آنے کو، اور وہ الیکشن کا سال ہے، لہٰذا اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جا سکے، اور اسی طرح حکومت کو بھی اپنے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور معاملات کو طے کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی آگے پیچھے ہو جائے تو الیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو طے کرنا پڑے گا، ورنہ انارکی ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا امیر جماعت اسلامی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے دونوں پارٹیاں حکومت اور اپوزیشن لڑ کے ماشاء اللہ کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا۔ آپ سلامت رہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، INN کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھیں۔ اللہ نگہبان۔